بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ آج کل جس غضبناک سردی کی لپیٹ میں ہے، اس میں کسی بھی شخص کے لیے گھر سے باہر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسے میں سینکڑوں خواتین، مرد اور بچے کھلے آسمان تلے 6 دن تک دھرنا دیے۔ یہ لوگ شہر کے ایسے مقام پر بیٹھے تھے جہاں بلندی کے باعث سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے کے مقابلے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی اور چھٹے روز شرکاء کی تعداد میں گزشتہ 5 روز کے مقابلے میں اضافہ ہوا۔ یہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو کہ کانکنوں کے قتل کے خلاف 3 جنوری سے میتوں کے ہمراہ دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ ان کانکنوں کو 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب ضلع کچھی میں درہ ہلان کے علاقے مچھ میں قتل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ شہر میں دھرنا مغربی بائی پاس کے علاقے میں ہزارہ ٹاؤن کے قریب دیا جا رہا تھا۔ مغربی بائی پاس کوئٹہ کی اہم شاہراہ ہے جہاں سے بہت بڑی ٹریفک گزرتی ہے۔ اس دھرنے کی وجہ سے اس شاہراہ پر 3 جنوری سے گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی۔ اس علاقے میں یہ پہلا دھرنا نہیں بلکہ اس سے قبل بھی ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد اس شاہراہ پر دھرنا دیتے رہے ہیں۔ دھرنے کے لیے کناتیں لگائی گئیں جس کے پہلے حصے میں مرد جبکہ پچھلے حصے میں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ کناتوں کے اندر ہی قتل کیے جانے والے کانکنوں کی میتیں بھی رکھی گئی تھیں۔ 3 جنوری کو ہی کانکنوں کی لاشوں کو مغربی بائی پاس پر دھرنے کی جگہ پر منتقل کیا گیا تھا۔ دھرنے کی ایک منتظم سیمی آغا نے BBC کو بتایا تھا کہ لاشوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کسی بھی قسم کا کیمیکلز کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ صرف برف کا استعمال کیا جاتا رہا۔ سیمی آغا نے بتایا کہ کوئٹہ میں اس وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے، ایسے میں میتوں کو محفوظ بنانے کے لیے برف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم احتیاطاً اس کا استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل کیے جانے والے کانکنوں کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ عمران خان آئیں تو میتوں کو دفنایا جائے، تاہم اگر وہ فوری طور پر نہیں آتے تو وہ طویل عرصے تک میتوں کو اسی طرح رکھیں گے۔ دھرنے کے شرکاء کے لیے کھانے پینے کا انتظام دھرنے کے مقام پر ہی کیا گیا، جہاں صبح کے ناشتے کے علاوہ شرکاء کو 2 وقت کا کھانا بھی فراہم کیا جاتا رہا۔ سیمی آغا نے بتایا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء اپنی مدد آپ کے تحت فراہم کی جاتی رہیں۔ شرکاء کو کھانے میں سب سے زیادہ فراہم کیا جانے والا آئٹم چاول ہے۔ دھرنے کی ایک اور منتظم صدیقہ نے بتایا کہ زیادہ تر شرکاء کو چکن بریانی فراہم کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاول چھولے کے علاوہ ان کو چھولے اور روٹی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ سیمی آغا نے کہا ہے کہ ناشتے میں چائے کے ساتھ روٹی کے علاوہ انڈا بھی دیا جاتا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے چونکہ چائے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے چائے کی فراہمی کے لیے دھرنے میں 3 سے 4 مقامات پر انتظامات ہیں جہاں بڑے بڑے دیگوں میں چائے بنائی جاتی ہے۔ شرکاء میں سے کسی کو بھی چائے کی طلب ہو تو وہ جتنی بار چاہے چائے کے لیے لگے اسٹالز پر مفت جا کے چائے پی سکتا تھا۔ ایک اسٹال پر موجود ذیشان حیدر نے بتایا کہ دھرنے کے شرکاء کے لیے سبز چائے بھی دستیاب تھی، لیکن منتظمین کی جانب سے زیادہ تر قہوہ فراہم کیا جاتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہے اس لیے چکن سوپ بھی دستیاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کی اشیاء لوگ نیاز کے طور پر دیتے ہیں جنہیں وہ دھرنے کے شرکاء کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے علاوہ دھرنے کی جگہ پر لوگوں کو وضو اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کا بھی انتظام تھا۔ حقیقت خدمت کے فرائض ہزارہ اسکاؤٹس اور دیگر رضاکار سرانجام دیتے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا تھا۔ کیمپ میں موجود رضاکار ضرورت پڑنے پر نہ صرف شرکاء کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے تھے بلکہ وہاں ایمبولینس بھی موجود تھی جن کے ذریعے لوگوں کو ہسپتال بھی پہنچایا جاتا ہے۔ شدید سردی میں منتظمین کی جانب سے دھرنے کے شرکاء کو کھانے پینے کی فراہمی کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے گئے تھے، لیکن غضبناک سردی سے بچنے کے لیے کوئی مناسب انتظام بننے میں نہیں تھا۔ کناتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا انحصار گرم لباس پر ہوتا جبکہ بعض لوگوں کے پاس کمبل بھی ہوتے تھے۔ سیمی آغا نے بتایا میرے بھائی کو سن 2015 میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں قتل کیا گیا، ہمیں گزشتہ 20-25 سال سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ ہے جس کے باعث شرکاء کی تعداد میں کمی نہیں آئی۔ بلوچستان بالخصوص کوئٹہ میں فرقہ وارانہ واقعات میں جہاں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، وہیں انہوں نے اس کے خلاف شدت سے احتجاج بھی کیا۔
لاشوں کے ہمراہ کئی روز تک پرامن احتجاج کی روایت انہوں نے ہی قائم کی۔ سن 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے تیسرے دور حکومت میں جب علمدار روڈ پر واقع سنوکر کلب میں یک کے بعد دیگر 2 خودکش حملے ہوئے تو اس کے بعد بھی لاشوں کے ساتھ طویل دھرنا دیا گیا، جس پر ان کے مطالبے پر نواب اسلم رسانی کی حکومت کو کچھ عرصے کے لیے معطل کر کے بلوچستان میں گورنر راج نافذ کیا گیا۔ اس وقت سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو دھرنے کے شرکاء کے پاس آنا پڑا تھا۔ 2 سال قبل کوئٹہ شہر میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا تو شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنوں کے علاوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی کارکن جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی۔ اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ فوج سربراہ جب آئیں گے تو احتجاجی دھرنوں کو ختم کرنے کے علاوہ تادم مرگ بھوک ہڑتال کو ختم کیا جائے گا، جس پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کوئٹہ تو آئے تھے، لیکن وہ دھرنے کے شرکاء کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ شرکاء اور جلیلہ حیدر کو ان سے بات چیت کے لیے کوئٹہ کینٹ لے جایا گیا تھا۔